السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وقال فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، آج شوال کی پہلی تاریخ ہے، اسلامی تہوار کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ کے لوگ 2 دن تہوار مناتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ 2 دن تم کیوں مناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم زمانے جاہلیت سے یہ 2 دن خوشی اور مسرت کے ہم لوگ مناتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو اس سے 2 دن بہتر دیا، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ جس کو ہم عید قرباں کہتے ہیں، جو 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، اور ایک عید الفطر جو پہلی شوال کو ہوتی ہے۔ عید الفطر میں 2 لفظ ہے، ایک عید ہے اور ایک فطر۔ فطر کے معنی روزہ کھولنا، افطار بھی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اور عید یہ عود سے مشتق ہے، عاد یعودو کے معنی آتے ہیں لوٹنا۔ عید وہ تہوار جو سال میں لوٹ کر آتا ہے، یا رمضان المبارک میں جب انسان ریاضتیں، مجاہدہ، قرآن کریم کی تلاوت، تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، یہ تمام پڑھنے کے بعد گویا وہ ایک مرتبہ ایک نئی زندگی میں لوٹ آتا ہے، اس لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ یقینی طور پر یہ اسلامی تہوار کا دن ہے۔ اسلام جیسے اللہ کا پسندیدہ دین ہے، صاف ستھرا دین ہے، اس کی تمام تعلیمات بالکل صاف اور ستھری ہیں، اسی طرح سے عید جو ہمارے ہاں منائی جاتی ہے، اس کے اگر اعمال دیکھیں گے تو سب صاف ستھرے عمل ہوتے ہیں۔ صبح انسان سویرے اٹھتا ہے، باوضو ہو کر مسجد میں جا کے فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، یقینی طور پر صفائی ستھرائی کے بعد ہی جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسی وقت غسل کرتے ہیں، بعض لوگ کیا ہے عید میں آنے سے پہلے غسل کرتے ہیں۔ مسواک کرنا، عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یہ تمام اچھائیاں ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں شکرانے کے لیے آتا ہے تو وہ اللہ کی تسبیح اور تقدیس، اس کی عظمت اور کبریائی آہستہ آہستہ کہتے ہوئے آتا ہے راستے میں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک راستے سے آنا، دوسری راستے سے جانا، پیدل آنا، یہ تمام مستحبات میں سے، اس لیے کہ اگر کوئی ایک ہی راستے سے آتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک راستے سے آئے، دوسرے راستے سے جائے، تاکہ دونوں راستے آپ کی شان و شوکت کے گواہ بن جائیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ ایک راستے سے جایا کرو، دوسرے راستے سے آیا کرو، اور پیدل جانا مستحب ہے، الا کہ کوئی آدمی مریض ہو، کوئی معذور ہو تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، سواری سے آ سکتا ہے، ورنہ عیدگاہ آنا، یہ پیدل چل کے آنا زیادہ بہتر ہے۔ اور جب انسان عیدگاہ میں آتا ہے تو جیسے اس کا کپڑا صاف ہوتا ہے، اس کا بدن صاف ہوتا ہے، گمان یہ کیا جاتا ہے کہ اس کا دل بھی صاف ستھرا، شرک سے، بت پرستی سے، کینہ سے، کپٹ سے، ان تمام چیزوں سے، حسد اور جلن سے اس کا سینہ صاف ہوتا ہے۔ اور جب دل صاف ہوتا ہے تو اگر آپ ہاتھ ملاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے دل بھی صاف ہے، اور ہاتھ سے جب آپ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، تو گویا آپ دل و جان سے مل رہے ہیں۔ لیکن اگر دل میں کدورت ہو اور ہاتھ ملایا جائے، جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاتھ تو ملا لو، دل چاہے صاف ہو یا نہ ہو، لیکن اسلام یہ تعلیم نہیں۔
اسلام یہ کہتا ہے جو اندر ہو وہی باہر ہو، جو باہر ہو وہی اندر ہو، دونوں کا ایک دوسرے پر کیا ہے اثر پڑتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باقاعدہ عیدگاہ میں جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور اللہ کے رسول اس موقع پر عید سے متعلق یعنی عید الفطر کے متعلق اور بقرعید کے موقع پر عید قرباں کے متعلق کچھ بیانات کیا کرتے تھے۔ یقینی طور پر وہ بیانات مناسب موقع کے لحاظ سے ہوتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آج ہم عید منانے آئے ہیں تو عید کس کی ہے؟ حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو عید اس کی ہے جس نے رمضان کا حق ادا کیا، جس نے قرآن کریم کے حقوق ادا کیے، تراویح میں پڑھا، سنا، سنایا، دن بھر رات بھر وہ تلاوت میں لگا رہا، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگا رہا، اور ایک ایک عضو کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیا، اپنے تمام معمولات کو، خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی خوشنودی اور رضاجوئی کے لیے کوشش کرتا رہا۔ وہ بندہ جب آتا ہے تو یقینی طور پر وہ اللہ کے دربار میں شکر ادا کرنے آتا ہے کہ اے میرے مولا، تو نے روزے کا حکم دیا تھا، ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق روزہ رکھا ہے، اس کا کچھ حق ادا کیا ہے۔ اسی طرح سے تراویح ہم نے پڑھا، قرآن پڑھا، اعتکاف میں بہت سے لوگ بیٹھے، شب قدر کی تلاش میں ہم راتوں کو جاگے۔ یہ تمام کام صرف تیری توفیق سے ہوا ہے۔ اگر تیری توفیق شامل حال نہ ہوتی تو شاید ہم یہ کوئی کام نہ کر پاتے، اس لیے تیرے دربار میں شکرانے کے لیے آئے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، میری نعمتوں کی قدر کرو گے، میری نعمتوں کو ویسے ہی استعمال کرو گے جیسا میں نے نبی نے بتایا ہے، تو یقینی طور پر میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اور آگے کا ٹکڑا ہے اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کہتے ہیں میں بے نیاز ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں تمہیں سزا بھی دے سکتا ہوں، نعمتیں چھین بھی سکتا ہوں، ذلیل اور رسوا بھی کر سکتا ہوں۔ یقینی طور پر آج خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ اسلام ہمیشہ ہر جگہ جو ہے مساوات کا حکم دیتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، جتنے کلمہ گو ہیں سب بھائی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ یہ تو ہم نے اپنے طور پر برادری واد، زبان کا، علاقے کا، یہ تمام تفریقات جو ہیں صرف شناخت کے لیے ہیں، ورنہ ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، ہم میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل میں تقوی زیادہ ہوگا، خوف خدا ہوگا، خشیت الہی ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور مشرف ہوگا۔ اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں، مسلکی اختلاف ہم میں ہو جاتا ہے، یہ اہل حدیث ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ بہرا ہیں، نہ جانے کتنے فرقے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے، لیکن ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا جو ناجیہ کہلائے گا۔ جب صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرا طریقہ ہے، میرے صحابہ کا طریقہ ہے، اس پر جو چلے گا وہ تو فرقہ ناجیہ ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، بقیہ تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ لیکن دنیا میں ہم آپ چاہے کتنا بھی بڑھ جائیں، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، دشمنوں کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے، تو اس وقت یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ اہل حدیث ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ بہرا ہیں، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ وہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ تو اگر وہ ایک ہو سکتے ہیں تو ہم کو اور آپ کو تو اسلام نے ہر وقت اتحاد کی دعوت دی ہے۔ نماز میں ہم آتے ہیں، وہاں اتحاد ہوتا ہے۔ آپ اپنی زبان سے کہتے بھی ہیں کہ مسجد میں جانے کے بعد کوئی تفریق نہیں رہتی، مالدار ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، گنوار ہو، اللہ کے گھر میں سب اللہ کے بندے اور سب ایک سے کندھے سے کندھا ملا کر کیا ہے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی اونچ نہیں ہوتی ہے۔ محمود ہو، ایاز ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، سب کے سب کیا ایک صف میں کھڑے ہو۔ تو اگر ہم اللہ کے گھر میں چاہے عیدگاہ ہو چاہے مسجد ہو، اگر ایک اللہ کے بندے ہیں تو
تو باہر بھی ہمیں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم ایک ہی پروردگار کے ماننے والے ہیں، ہمارے نبی ایک ہیں، تمام نبیوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن آخری نبی پر بغیر ایمان لائے اب کسی کی نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، اگر سب ایک ہیں تو آخر ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم کیوں بٹے ہوئے ہیں خانوں میں؟ اور ان خانوں میں بٹنے کی وجہ سے آپ یقین کیجئے کہ ہر جگہ کیا ہے، ہماری رسوائی۔ اور یہ بات اللہ نے بہت پہلے کہا تھا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے، فرقوں میں بٹ جاؤ گے، جھگڑے کرو گے تو تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جب سارے لوگ تمہارے اوپر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پر کھانے والے ٹوٹتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ تعداد میں کم ہوں گے کہ دوسری قومیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، انتم کثیرون، تم بہت زیادہ ہو، لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہو۔ جیسے بارش جب ہوتی ہے، سیلاب کا پانی ہر طرف بہتا ہے اور اپنے ساتھ خس و خاشاک کو بہا کر لے جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہار کثرت سے ہوگے لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تمہارا کوئی روب نہیں ہوگا، کوئی دبدبہ نہیں ہوگا۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ کیوں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے۔ صحابہ نے کہا وہن کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا، موت سے نہ کرنا۔ انسان چاہتا ہے کہ دنیا ہی میں رہوں، مروں نہ، سب کو معلوم ہے کہ مرنا تو ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ اگر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے دین پر چلتے ہوئے گیا ہے تو یقیناً وہ شخص کامیاب ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کے صحابہ، تابعین، دوسرے اکابر کہا کرتے تھے عید تو اس کی ہے جو اللہ سے ڈرتا، عید اس کی نہیں ہے جو اچھا کپڑا پہن لیا، اچھا کھانا کھا لیا، اچھے ساتھیوں کے ساتھ گھوم لیا، عید حقیقتاً اس کی نہیں ہے۔ عید اس کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی جو مراد رسول ہے، مزاج نبوت کے شناسہ ہیں، اللہ کے رسول کہا کرتے تھے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ وہ عید کے دن ایک مرتبہ دروازہ بند کر کے رو رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ آج عید کا دن ہے، خوشی اور مسرت کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے عید اور وعید دو چیزیں، معلوم نہیں میرا شمار کس میں ہے۔ اگر مجھے عید کے حقوق ادا ہو گئے، رمضان میں ساری عبادتیں میں نے اللہ کے لیے کی ہیں تو یقیناً اللہ کے ہاں اگر قبول ہو گیا تو میرے لیے خوشی اور مسرت کا پیغام ہے، اور اگر کسی وجہ سے اللہ نے قبول نہیں کیا تو میرے لیے وعید ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ خلیفہ خامس ہیں، وہ بھی یہی جملہ کہا کرتے تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی مشہور ہے کہ جو آدمی سفید عمدہ اچھا کپڑا پہن لے، اچھا کھانا کھا لے، صرف اس کی عید نہیں ہوتی، حقیقتاً عید اس کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کی معصیتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پہ لگایا ہو۔ یقیناً آج ہمارے دلوں میں دو طرح کے جذبات ہیں، ایک رمضان کا مہینہ جو رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا، تمام نعمتوں کا موسم بہار تھا، وہ چلا گیا، اس کی وجہ سے ہم کو کیا ہے، افسوس ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، لیکن کچھ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اپنی طاقت بھر جتنا ہم سے ہو سکا ہے اتنا ہم نے روزے کا حق ادا کیا، قرآن کا حق ادا کیا، تراویح کی نماز پڑھی، سنن و نوافل کی پابندی کی، فرائض کے ساتھ ساتھ یہ تمام نیکیاں جو ہم نے کی ہیں یقینی طور پر اس کا بدلہ اللہ تعالی ہم کو دے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے آج فرشتے جو ہے ہر گلی ناکے پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے امت محمدیہ کے افراد، چلو عیدگاہ کی طرف، چلو اپنے پروردگار کی طرف۔ اور پھر اللہ جل شانہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتے، وہ مزدور جس نے اپنا کام پورا کر دیا اس کی مزدوری کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا پروردگار آپ جانتے ہیں،
لیکن ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنا کام کر دیا تو اس کو انعام ملنا چاہیے۔ جو رات گزر چکی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور آج کے دن کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے۔ محنت آپ نے رمضان میں کی ہے، آج انعام کا دن ہے۔ یقینی طور پر جن لوگوں نے ریاضتیں مجاہدات کیے ہیں ان کو تو معلوم ہے کہ آج مجھ کو انعام ملے گا، لیکن رب کریم کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر بندہ اخیر وقت میں بھی اپنے مولا سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے، لیکن تو پروردگار ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، تو اللہ جل شانہ اخیر تک معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کہیں میراث بٹ رہی ہو اور کوئی آدمی اس خیال سے آ جائے کہ میرا بھی کچھ حق بنتا ہے، حالانکہ وہ میراث میں حقدار نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے اس کو بھی کچھ دے دو، امید لگا کے آیا۔ اگر اللہ اپنے بندوں سے یہ کہتے ہیں کہ امید لے کے آیا ہے اس کو آپ دے دیجئے، تو اس رب کریم سے تو ہم کو یہی یقین ہے کہ جو لوگ کوتاہیاں برتے ہیں وہ بھی اگر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے اس ملک کے لیے جس کے لیے ہم نے نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہیں، مال کی، جان کی، ہم سے زیادہ کسی نے قربانی نہیں دی، اس لیے یہ ملک ہمیں محبوب ہے، اس ملک کو ہم برباد نہیں کرنا چاہتے، اور اس ملک کی گیسوں کو سنوارنے کے لیے آج بھی ہر طرح کی قربانی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو چند لوگ ہیں شرپسند قسم کے جو بلا وجہ کی نفرت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، ورنہ مسلمان کی تو تعریف یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ کہلاتا ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے ایک ایک عضو سے سارے لوگ محفوظ رہتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہیں پسند کرو گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تب تک تم مومن کامل نہیں ہو۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ قسم کھا کے کہا 3 مرتبہ، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے کہ آخر کس کے بارے میں اللہ کے رسول قسم کھا کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ جب صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا جس کا پڑوسی اپنے پڑوسی کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، چاہے وہ برادران وطن ہوں، ہمارے دین کو نہیں مانتے ہیں، اسلام کسی دین کی مذمت اور برائی نہیں بیان کرتا، اسلام ہمیشہ اپنے مثبت پیغام کو پہنچاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو توحید کی جو دعوت ہے وہ آج سے نہیں، تمام نبیوں نے یہ دعوت دی، اور یہی پیغام تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو بھی دیا ہے، اور ہمیشہ یہی کہا ہے اپنے لیے جو پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ جس ملک میں ہم آپ رہتے ہیں ہم کہیں اور سے نہیں آئے، ہمارے آبا اور اجداد کی قبریں یہاں ہیں، ہمارے آبا اور اجداد کی یادگاریں یہاں موجود ہیں، اگر ان یادگاروں کو ہٹا دیا جائے تو ہندوستان ویران لگے گا۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل اپنے اکابر کی قربانیوں کو، اپنے اکابر کے کارناموں کو، اپنے اکابر کی تاریخ کو نہیں جانتی۔ دشمن تو پوری طرح سے تیار ہے کہ تاریخ کے ایک ایک ورق سے ساری چیزوں کو کھرچ کے پھینک دے، اور ہم اس بات پر تیار ہیں کہ ہم اپنے اکابر کی تاریخ کو نہیں پڑھیں۔ جب کوئی مسئلہ آتا ہے تب ان کو پتہ چلتا ہے یہ ہمارے اکابر تھے، ان کی یہ قربانیاں ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے گھر گھر اسلام کے پیغام کو پہنچائیے۔ جو خاندانی مسلمان ہیں ان کو کام کا مسلمان بننا چاہیے۔ اللہ کے جتنے وعدے ہیں، اللہ کے جتنی بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں وہ نام کے مسلمانوں کے لیے نہیں، کام کے مسلمانوں کے لیے ہیں۔ اللہ جب کہتے ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تو آگے شرط لگاتے اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے اور پکے مسلمان ہو تو تم کبھی پست نہیں ہو سکتے، تم تو ہمیشہ سربلند رہو۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ،
اگر اسلام سب سے بلند رہے گا، کبھی اس پر کوئی اور دین غالب نہیں آئے گا، تو یقینی طور پر اسلام کے ماننے والوں کو ہمیشہ غلبہ حاصل ہے، لیکن خاندانی مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں۔ جو اسلام کے کام ہیں، جو اسلام کی تعلیمات ہے، ان تمام تعلیمات پر جب آپ عمل کریں گے، تب اللہ کی طرف سے جو بشارتیں ہیں، جو خوشخبریاں ہیں، جو وعدے ہیں، اس کے آپ مستحق ہیں۔ آپ یہاں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنے آئے ہیں۔ عام طور سے سال میں 2 مرتبہ اس طرح کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو بہت سے لوگوں کو ترکیب بھول جاتے ہیں۔ تو پہلے اس طرح سے نیت تو اصل میں ہے دل کا ارادے کا نام، دل میں ارادہ ہو گیا، آپ آئے ہیں 2 رکعت نماز شکرانہ کے لیے، کافی ہے نیت۔ لیکن اگر زبان سے کہہ لیتے ہیں تو زبان اور دل میں مطابقت ہو جائے گی کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر مع 6 زائد واجب تکبیر کے، اس امام کے پیچھے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر ہاتھ اٹھا کر کانوں تک آپ باندھ لیجیے۔ امام جو ہے ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیر کہے گا، 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجئے، اور تیسری تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیجئے۔ پھر امام جو ہے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھے گا، پھر پہلی رکعت پوری کر لے گا۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور کچھ آیتیں پڑھنے کے بعد امام 4 تکبیر کہے گا، 3 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجئے، چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیے اور بقیہ نماز پوری کر لیجیے۔ نماز پڑھنے کے بعد پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اللہ کا بندہ بن کر آپ اللہ کے دربار میں دعائیں کیجئے، اپنی کوتاہیوں کے لیے اللہ سے توبہ اور استغفار کیجئے، اور دنیا کی جو نعمتیں آپ چاہتے ہیں وہ تمام نعمتیں اپنے مولا سے مانگ سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، سب کی بھلائی، امن اور شانتی کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اور اپنے وہ بھائی جو جیل میں بے قصور سڑ رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کا بندوبست کر دے۔ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کو کرنا چاہیے، دعا کو قبول کرنا اس کا کام ہے، ہمارا کام دعا کرنا ہے۔ انسان گھبرا جاتا ہے اور سوچتا ہے اتنا تو دعا کر رہے ہیں، قبول نہیں ہوتی، لیکن دعا کی قبولیت کی کئی شکلیں ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ بعین ہی وہ چیز قبول کر لیتے ہیں، کبھی کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، کبھی اس دعا کو دنیا میں نہیں قبول کرتے ہیں، آخرت میں جب آپ جائیں گے تو ان دعاؤں کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ دعا کے بعد کیا ہے، خطبہ ہوگا۔ خطبہ سننا ضروری ہے، چاہے آواز پہنچے چاہے نہ پہنچے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، خطبہ سن کر جانا چاہیے۔ اور خطبہ سننے کے بعد آپ خوشی خوشی گھروں کو جائیے۔ نماز کے بعد، خطبے کے بعد اگر آپ ملتے ہیں تو کوئی حرج کی نہیں۔ تقبل اللہ منا ومنکم، یہ دعا اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھلایا تھا۔ کوئی آدمی لمبے سفر سے آیا ہے، بہت دن سے آپ سے ملاقات نہیں ہے، اگر اس سے آپ معانقہ کر لیتے ہیں تو اتنی بڑی بدعت نہیں ہے کہ اس کو بالکل منع کیا جائے۔ ہاں، کوئی آدمی آپ کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس سے معانقہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہاتھ ملا لیتے ہیں، مصافحہ کر لیتے ہیں، یہ کافی ہے۔ اور ہاتھ ملانا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اپنے بھائی کے لیے میرا دل بھی صاف ہے۔ تو عیدگاہ میں آپ اپنے دلوں کو صاف کر کے اللہ کی بندگی اور عبادت کیجئے، اور اللہ سے اپنے لیے جو کچھ بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگ لیجئے۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔